السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قابل احترام بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ ایک خاص فضل کا معاملہ فرمایا ہے کہ اس امت کو اللہ جل شانہ نے وہ اعمال عطا فرمائے ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کے پاس نہیں ہے۔ سب سے عمر کے اعتبار سے سب سے چھوٹی امت ہے، اعمال کے اعتبار سے سب سے بڑی امت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ایام ایسے عطا فرمائے ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کے پاس نہیں، بعض مہینے ایسے عطا فرمائے ہیں، بعض عبادتیں ایسی عطا فرمائے جو اس کو نماز دی گئی اس سے پہلے کسی امت کو وہ نماز نہیں ملی اس طرح کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ راتیں ایسی عطا کی ہیں کہ جو اس سے پہلے کسی کے پاس نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض راتوں کو بعض راتوں پہ افضل قرار دیا ہے، بعض دنوں کو بعض دنوں پہ افضل قرار دیا ہے۔ جیسے جمعہ جو ہے وہ سید تمام دنوں کا سردار ہے، سید الایام ہے۔ رمضان جو ہے وہ سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو رجب کے بعد سے مہینے شروع ہوتے ہیں یہ دینی اعتبار سے بڑے قیمتی مہینے ہیں، اور اس کے اندر عبادتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف عبادتیں رکھی ہوئی ہیں، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں محرم تک چلتا ہے یہ، اور اس میں روزے بھی آئیں گے۔ آپ دیکھیں شعبان میں روزے ہیں، شوال میں روزے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ذی-قعدہ حج شروع ہو جائے گا، ذی الحجہ میں روزے ہیں، پھر محرم میں روزے ہیں۔ تو یہ بڑے قیمتی مہینے ہیں، اور اس میں سب ایک بہت قیمتی مہینہ جس سے ہم ابھی گزر رہے ہیں یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، یہ بڑا قیمتی مہینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اما جان فرماتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی لگاتار 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان۔ سب سے زیادہ روزے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں رکھے ہیں تو وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ، اسی لیے رجب کا جب چاند نظر آتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمانا شروع کر دیا، یا اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ تو اب شعبان جو ہے نا وہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اس شعبان کے اندر رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ تیاری میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ تیاری میں چند چیزیں اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس مہینے میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا، نفلی روزوں کا اہتمام کرنا۔ پھر اس مہینے میں آدمی اپنی عادتوں کو درست کرے تاکہ رمضان میں وقت ضائع نہ ہو۔ ابھی سے عادت ڈالنا شروع کرے گا تو اس میں ہوگا۔ رمضان شروع ہو گیا تو رمضان کا تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ آپ ساری زندگی نفل پڑھتے رہیں، فرض کے برابر ثواب نہیں ملے گا۔ رمضان میں نفل پڑھیں گے فرض کے برابر ثواب ملے گا، فرض پڑھیں گے 70 فرضوں کے برابر ثواب ہوگا۔ رمضان کا تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس سے پہلے اس کو قیمتی بنا لیں۔ پھر اس کے اندر اللہ جل شانہ نے شعبان کے اندر ایک رات عطا فرمائی ہے، اور وہ رات کون سی ہے؟ وہ رات وہ ہے جسے ہم لوگ 15 شعبان کی رات کہتے ہیں، بعض رات اس کو شب برات بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی بڑی قیمتی رات عطا فرمائی ہے اس رات کے اندر، اور اس رات میں نفل کا پڑھنا، نوافل کا پڑھنا، اور اس رات کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیع تشریف لے گئے۔ تو بقیع جو ہے وہ قبرستان، وہاں تشریف لے گئے۔ اما جان کی آنکھ کھلی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پہ نہ پایا تو پریشان ہوئی، باہر نکلی، دور سے دیکھا کہ بقیع کی طرف جا رہے ہیں تو پیچھے ہو لی۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ شک ہو گیا تھا کہ میں تم پہ کوئی ظلم کروں گا، یعنی میں کسی اور کے پاس جاؤں گا اس وقت، کسی اور بیوی کے پاس؟ تو فرمایا نہیں، لیکن مجھے تجسس ہوا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رات ہے جس میں اللہ جل شانہ پہلے آسمان پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اتنی جتنی بنو کل کی بھیڑیں ہیں ان کے بالوں کی بقدر. تو محدثین نے لکھا ہے کوئی 20 سے 25 ہزار بھیڑیں تھیں ان کے پاس، بنو کل کے قبیلے کے پاس. تو اللہ جل شانہ مغفرت فرما رہے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں اور فرمایا علی کرم اللہ وجہ کی روایت ہے کہ سورج غروب ہونے سے لے کر، کیونکہ رات شروع ہوتی ہے مغرب کے بعد سے، اس وقت سے لے کے فجر تک اللہ جل شانہ پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں. ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کروں، ہے کوئی روزی مانگنے رزق جس کو میں رزق عطا کروں، جس کی میں مغفرت کروں، جس کی مشکلات کو آسان کروں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں دعائیں قبول فرما رہے ہوتے ہیں، اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہاں ایک بات کو سمجھ لیں، اس رات کے اندر کیا عمل کرنے کے ہیں اور کیا نہیں کرنے کے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا اس رات میں بھی کوئی محروم رہ جاتا ہے. تو یہ 3 باتیں بڑی اہم ہیں سمجھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رات شروع ہوتی ہے مغرب سے کے بعد. تو ایک تو کوشش یہ کریں کہ اس میں کچھ نہ کچھ عمل ہمارا مسجد میں گزر جائے. اور علماء نے بڑا آسان طریقہ بتایا، ہم سب کے لیے بڑا آسان ہے کہ مغرب سے عشاء کا اعتکاف کریں. تو آپ کو اعتکاف کی فضیلت حاصل ہو گئی، آپ آئے. ویسے بھی حکم یہی ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو رہے ہو تو نیت کرو یا اللہ نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، جب تک اس مسجد میں اعتکاف کی نیت کرو. تو اعتکاف کی نیت کر لو، پھر اسی دوران نوافل پڑھ لو، صلاۃ التسبیح پڑھ لو، قرآن کریم کی تلاوت کر لو، اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو اور اس کے بعد جا کے آرام کرو. پھر آخری پہر میں اٹھ جاؤ. آج کل 4 بجے بھی اٹھ جائے گا آدمی تو مل جائے گی اس کو کراچی، آرام سے اس کو تہجد مل جائے گی. 1.5-2 گھنٹے اس کے پاس آسانی سے ہیں. 6 بجے کے قریب جا کے اذان ہو رہی ہوتی ہے. اب اس میں آپ تہجد پڑھو اور نوافل پڑھو، دعائیں کرو، صلاۃ التسبیح پڑھو، قضاء عمری ہے تو قضاء عمری پڑھو، اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ضرور کرو. کچھ ذکر اذکار میں وقت گزارو، کچھ دعا میں وقت گزارو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یاد رکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات طیبہ میں ایک مرتبہ قبرستان گئے اس رات میں، اور آپ اندازہ لگائیں اتنی خاموشی سے گئے کہ اماں جان کو بھی پتہ نہیں چلا. تو یہ جو ٹولیوں کی شکل میں قبرستان جانا، اس کا کوئی چیز نہیں. ہر رات کو ہر 15 شعبان قبرستان، یہ کوئی ضروری نہیں. ہاں ایک رات میں گئے تو کبھی زندگی میں آپ چلے گئے تو کافی ہے. اصل یہ رات ہے انفرادی عبادت کی، اللہ سے لو لگانے کی، اور کوئی خاص نوافل یا عبادت اس رات کے نہیں ہے کہ اس طرح پڑھو، پہلی رکعت میں یہ پڑھو، دوسری رکعت میں یہ، ایسا نہیں ہے. ہاں جو حدیث سے نوافل ثابت ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھو، علماء سے پوچھو، علماء سے سیکھو. کہ بھائی ہم کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں علماء کو کہ مشائخ کو کہ بھائی مغرب کے بعد عشاء کے بعد دونوں نمازوں میں صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتا دیں تاکہ لوگ اپنے گھروں پہ جا کے اس کو پڑھتے رہیں. کوشش کریں کہ مغرب سے لے کے تہجد تک، فجر تک یہ وقت ضائع نہ ہو، ضائع نہ کریں، اس وقت کو ضائع نہیں کریں. تو دعائیں کرنی ہیں اہتمام کے ساتھ. دوسری چیز یہ ہے امپورٹنٹ، وہ یہ کہ کچھ کام نہیں کرنے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا جو ہے وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، پٹاخے بجانا، یہ کرنا، اسراف کرنا. قبولیت والی رات ہے، اس رات میں وقت ضائع کر رہے ہیں اپنا. تو اس
سے آدمی بچے. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پہ ہیں، آدمی وقت ضائع کر رہا ہے، پھر آدمی ساری زندگی روتا ہے میری یہ نہ ہوتا. بھائی تو جو موقع تو اس وقت مانگو اللہ سے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرو. اور یہ رات ہے. پھر فرمایا کہ اس رات میں روزہ رکھنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں بھی دوسرے دن روزہ بھی رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایام ہیں جو روزے کے ہیں، اس میں روزہ رکھ لیں، لیکن یہ نفلی روزہ ہے، یاد رکھیے گا. تو نفلی روزے کو نفلی روزے کی جگہ پہ رکھنا چاہیے. کیا مطلب جگہ پہ رکھنا چاہیے؟ جگہ پہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے ارے آپ نے روزہ نہیں رکھا، تو مطلب یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو نفل سے آگے بڑھا دیا ہے. رمضان میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں کسی سے روزہ نہیں رکھا بھائی خیریت ہے، لیکن نفلی روزے میں یہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. تو عبادت کو عبادت کی جگہ پہ رکھنا چاہیے جو اس کا اسٹیٹس ہے. اس لیے تو فقہاء نے اسٹیٹس بتائیں، یہ نفل ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت موقدہ ہے، یہ سنت غیر موقدہ ہے، یہ فرض ہے. تو ایک آپ روزہ بھی رکھو، آج کل دن بھی چھوٹے ہیں، لیکن 15 شعبان نہیں، شعبان میں تو ویسے ہی روزوں کی کثرت رکھنی چاہیے. کوشش کریں کہ شعبان کے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھیں، کیونکہ شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. اور محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کا معمول یہ تھا کہ وہ نوافل کی بھی قضا کرتے تھے، تو یہ جو شعبان میں روزے رکھتے تھے، اسفار میں سفر کی وجہ سے، کسی وجہ سے اگر پیر جمعرات کا روزہ رہ گیا، 13 14 15 کا روزہ رہ گیا، ایام 20 کا روزہ رہ گیا، تو وہ روزے پھر اس میں پورے سال کے قضا کر لیا کرتے تھے. شعبان میں مستقل روزے رکھتے تھے. لیکن یہ ایک حکمت لکھی ہے علماء نے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا معمول شعبان میں اپنی تیاری کا تھا کہ شعبان بالکل آپ لوگ دیکھتے ہو نا کہ جب آدمی منزل سے قریب آ رہا ہوتا ہے تو سامان سمیٹتا ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم ٹرین میں لاہور جاتے تھے نا، تو ٹرین جب خانیوال کراس کر لیتی تھی اور کراس کر کے اوکاڑا گزر جاتا تھا نا، اوکاڑا گزرتا تھا تو کہتے بھائی اب سامان تو اب سب باندھو، سامان اتارو، باندھو، اب اسٹیشن آنے والا ہے، اب ادھر ادھر چیزیں پھیلاؤ مت. تو یہ جو عادتیں بگڑی ہوئی پھیلی ہوئی عادتیں ہیں، ان کو سمیٹیں. رمضان آ رہا ہے. تیسری اہم چیز یہ کہ اس رات میں بھی کوئی محروم رہتا ہے. فرمایا شرک کرنے والا توبہ نہ کرے تو اس رات میں بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. ماں باپ کے نافرمان کی دعا اس رات میں بھی قبول نہیں ہے. رشتے ناطے توڑنے والے کی دعا اس رات میں بھی قبول نہیں ہے. ٹخنے سے نیچے شلوار اکڑ کے چلتا ہے، اس رات میں بھی دعا قبول نہیں ہے. اسی طرح کینہ پرور کی دعا اس رات میں بھی قبول نہیں ہے. کینہ کسے کہتے ہیں؟ یہ حسد کی بگڑی ہوئی شکل ہے، کرونک ڈیزیز ہے یہ، کہ کسی کی خوشی برداشت نہ ہو. دل یہ چاہے کہ اس کو نقصان پہنچ جائے لیکن نقصان پہنچا نہیں سکتا. اتنی غلیظ چیز ہے یہ کہ یہ غلاظت اگر دل میں ہوتی ہے تو اس رات میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی. شراب پینے والا توبہ نہ کرے تو اس رات میں بھی دعا قبول نہیں ہے. جادو ٹونے کرنے والا توبہ نہ کرے، اس رات میں بھی دعا قبول نہیں ہے. علماء نے ایسی بات لکھی ہے، جتنے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں عبادت کی لائن کے گناہگار نہیں ہیں، معاشرت اور معاملات اور اخلاقیات کی لائن کے گناہگار ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے معاملات کا گناہ، نان کمپلائنس ان ڈیلنگز، سود میں مبتلا ہے، حرام میں لگا ہوا ہے، حرام حلال کی پرواہ نہیں ہے، رشتوں میں رشتے ناطے توڑے ہوئے ہیں، بہنوں کی میراث غصب کی ہے، ماں باپ کی نافرمان ہے، دلوں کے لیے کینہ ہے. یہ ہے وہ چیز جو دعاؤں کو روک دیتی ہے. اس رات میں بھی جاننا پہلے آسمان پہ دعا قبول نہیں ہو رہی تو بھائی معاف کر دو.
معافی مانگ لو، ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو دن ہے، ابھی تو 10 دن ہے، بھائی معافی مانگ، اس سے ناطے توڑ لو، اپنی طرف سے جوڑو. بہن کو میراث نہیں دی تھی، نیت کر لو یا اللہ میں ادا کروں گا. خدا کی قسم انسان ارادہ کر لینا کسی بھی قرض اور دین کی ادائیگی کا، اللہ جل شانہ اسباب میسر فرما دیتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ملتا، یہاں کا یہاں سے کمٹمنٹ نہیں ہوتی ہے. کمٹمنٹ آ جائے نا، نہیں کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، تو پھر اللہ جل شانہ اسباب بھی میسر فرماتے ہیں، روزی بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کے لیے سہولت بھی فرماتے ہیں، آسان ہو جاتا ہے. آپ مانگ لو. اور معافی دل کی معافی ہے، دل سے معاف کر دو اگر کوئی کمی بیشی ہے، معافی مانگ لو. یہ جو سوشل میڈیا کی معافی ہے نا، اس کا مطلب نہیں ہے 50,000 آدمیوں کو میسج بھیج دیا آج شعبان کی رات ہے، 15 شعبان کی رات ہے، آپ معاف کر دیں اور اچھا جو گھر میں رہتا ہے ان سے معافی نہیں مانگی. بہن بھائیوں سے معافی نہیں ہے، پوری دنیا سے معافی مانگی. بھائی آدمی جو ہے نا وہ تو بہن بھائیوں کے ساتھ معافی مانگے، اس میں جو اثر. اسی طرح جب آگے بھی رمضان آ رہا ہے تو آدمی توبہ استغفار کا ابھی سے اہتمام کرے اور رمضان کے لیے اپنے اوقات متعین کرے اور عادتوں کو جمع کرنا شروع کرے. وقت کے اسراف سے بچے. لمحات زندگی کے بڑے مختصر ہیں، یہ اگر ضائع ہو گئے تو بڑے نقصان کی چیز ہے. تو رمضان کے جو مہینہ آنے والا ہے، اور فرمایا نا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس نے رمضان روزے کو رکھا اور جو اس پہ اللہ اجر دینے والے تھے اس اجر کو مستحضر رکھا تو اللہ تمام اگلے پچھلے گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں. آپ سوچیں نا، عبادت ساری زندگی آپ نفل پڑھتے رہیں، فرض کی برابر ثواب نہیں ہوگا. رمضان میں نفل پڑھیں گے فرض کی برابر ثواب ہے. اب شعبان سے اس کی مشق شروع کر دیں نوافل کی. تہجد کا نفل، تہجد میں رکھنے کی عادت ڈالیں، سحری میں بھی تو اٹھنا ہے نا. اور آج کل تو بہت آسان ہے، لمبی راتیں ہیں. مومن کی بہار ہوتی ہے کیونکہ اس کی راتیں بڑی ہوتی ہیں، اللہ سے کا موقع ملتا ہے، اللہ سے کرنے کا موقع ملتا ہے. تو اپنے اوقات کو ضائع نہ کرو، اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے ضائع نہ کرو. بھائی ہمیں تو احساس نہیں ہوتا، دنیا والے پریشان ہو جاتے ہیں ہمارے آنکھیں کہ اللہ کے بھائی کون سے لوگوں تم لوگ. دنیا کو اگر جب آپ بتائیں نا جا کے کہ ہمارے یہاں 10:30 بجے رات کا کھانا کھلتا ہے تو وہ تو پریشان ہو جاتے ہیں کون سا ٹائم ہے کھانا کھانے کا. تو میرا ایک ترکی دوست تھا، وہاں استنبول میں تھے، تو استنبول میں جو ڈنر ٹائم ہوتا ہے وہ رات کا کھانا جو ہے نا وہ بس سورج غروب ہوتے ہی ہوتا ہے. اور اگر سورج غروب دیر میں ہو رہا ہو تو 6 بجے ڈنر ٹائم ہے، شام کے 6 بجے. تو خیر ہم نے اس کے ساتھ ڈنر کیا. اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ پاکستان میں تو معمول یہ ہے کہ کچھ ایسے گھرانے بھی موجود ہیں جہاں عشاء کے بعد استخارہ ہوتا ہے رات کا کھانا کیا پکنا چاہیے. وہاں تو استخارہ عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے. 12-1 بجے تک جاگنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو وہ تو پریشان ہو گیا، کہنے لگے پھر یہ صبح ہوتا ہے. میں نے ایسے ہی ہوتا ہے کہ ساری چیزیں. تو وہ مجھ سے دیندار تھا، عالم تھا، تو کہنے لگے کیا آپ لوگ اس حدیث کو نہیں سناتے انہیں کہ رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں ایسے گھروں پہ جو اتنی دیر میں اٹھتے ہیں، رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو ہمارا تو اپنے معمولات کو اللہ کے واسطے درست کریں اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. بنیادی چیز جو اپنی زندگی میں شامل کریں اللہ کے واسطے، وہ ہے نظام الاوقات. ہمارے پاس ٹائم تو ہے، ٹائم ٹیبل نہیں ہے. کتنا وقت سونے کو دیں گے، اللہ سے مناجات کو کتنا وقت دیں گے، اپنی صحت کو کتنا وقت دیں گے، کاروبار کو کتنا وقت دیں گے، رشتے ناطوں کو کتنا وقت دیں گے، گھر کو کتنا وقت دیں گے، رات کو کتنا وقت دیں گے، مسجد
کتنا وقت دیں گے؟ لکھو تو، اللہ سے مانگو تو، نیت کریں. اور دیکھیں نا، پہلی چیز، پہلا عادت کا کیا ہے؟ ابھی ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں نا، نیت، ارادہ، مقصد. کیوں کرنا ہے؟ میرا وقت ضائع. اب اپنے نظام الاوقات چھوٹی کوئی عادت سے شروع کریں، بڑے کے لیے کریں، شروع چھوٹی سے کریں، اسمال اسٹیپس، کنسسٹنسی کے ساتھ کریں، استقامت کے ساتھ کریں. چھوٹی سی عادت ہے. انشاءاللہ اب میں 2 رکوع پڑھنا شروع کروں گا، 1 رکوع پڑھنا شروع کروں گا. قرآن آج سے میں شروع کروں گا، 1 رکوع کا ترجمہ پڑھوں گا، 1 تسبیح پڑھوں گا. چھوٹی عادت. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ استقامت، مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا. تیسرا کام اس میں کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے ساتھ کوئی پابندیاں لگاؤ. کیا مطلب؟ کہ انشاءاللہ اذان سنتے ہی نماز کی تیاری شروع کر دوں گا. گھر میں نماز کے اوقات، جو مسجد کے اوقات ہیں جماعت کے، وہی گھر والوں کو کہو کہ اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے ہم. 5 بجے عصر ہو رہی ہے نا، سب خواتین گھر میں عصر 5 بجے پڑھیں گے. ان کو نظام الاوقات میں لے کے آؤ. پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ اپنے اوپر کوئی مثال کے طور پہ، ہاں میں موبائل فون کو جیسے ہی ہاتھ میں پکڑوں گا نا، 3 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا. ہر چلتے پھرتے کو سلام ضرور کروں گا. دفتر میں داخل ہو کے زور سے سلام کروں گا. دکان پہ آؤں گا سلام کروں گا. کوئی گاہک آئے گا سلام کروں گا، خیریت پوچھوں گا. چھوٹی چھوٹی عادتیں شروع کریں، اور پھر اللہ پہ بھروسہ کریں، دعا کریں، اور اپنے آپ سے یہ پوچھیں بھی، خود کلامی، الحمدللہ یہ شروع کیا ہے نا، مجھے اس سے فائدہ ہو رہا ہے. ریوارڈ، اپنے آپ کو ریوارڈ دیں. عادتیں بہت مشکل سے تبدیل ہوتی ہیں. پہلا قدم اس کا نیت، ارادہ ہوتا ہے. اور عادت اگر خدا نہ خواستہ رویے میں تبدیل ہو جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے پھر. اس لیے کوشش کرنی چاہیے. رمضان کی آمد ہے، شعبان کا مہینہ ہے، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اور قرآن کریم کی تلاوت، ذکر اذکار، نوافل، قضاء عمری، اب شعبان کے وقت کو قیمتی بنا لیں. ایک چیز کو کم کر دیں بس، اور تو میں آپ سے کچھ نہیں کہتا، اور وہ ہے سوشل میڈیا. اللہ کے واسطے موبائل کو وقت کم کر دیں. اب تو وہ اسمارٹ فون خود بتا دیتا ہے آپ کا اسکرین ٹائم کتنا ہے، آپ کو پوچھنا نہیں پڑتا، وہی بتا دیتا ہے آپ نے کتنے گھنٹے اس میں لگائے ہیں. یہ نشہ ہے. جیسے پہلے جو لوگوں کو، روزے داروں کو صرف سگریٹ کے نشے کی عادت ہوتی تھی تو ان کو پرابلم ہوتی تھی، نسوار کھانے والے کو. اب ایک اور سوشل میڈیا کا بھی نشہ ہے. رمضان میں یہ نشہ بھی نہیں چھوٹتا، تو اس نشے کو بھی چھوڑو. عادت ڈالیں، بس عادت ڈالیں، دعا کریں. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ شعبان کا سب سے پہلا کام جو ابھی کرنے کا ہے، اللہ کے واسطے ماں باپ کو، رشتہ داروں کو راضی کرو تاکہ دعائیں قبول ہوں. ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کریں. ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الحمدللہ رب العالمین.